بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گا کتاب کی عبارت فالعرش کنایۃ عن الملک سے لے کر منہا الآیات الدالۃ علی ارتکاز الحسن والقبح تک۔ کرام عزیز، آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی اس آیہ مبارکہ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون کے بارے میں جو بحث تھی، اس کے بارے میں اسی کا تسلسل ہے، جس کے ذیل میں نکات یہ بیان ہوں گے کہ اس آیہ گرامی میں عرش سے مراد کو بیان کیا جائے گا کہ عرش سے کیا کیا مراد لی گئی ہے۔ نمبر 2، بعض محققین کی نظر میں آیہ کریمہ سے مراد کیا ہے، ان بعض محققین کا نظریہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فالعرش کنایۃ عن الملک، شارح محترم فرماتے ہیں کہ مذکور آیت میں عرش لفظ کنایہ ہے خدا کی بادشاہی سے۔ بس فتتصل الآیات، آیتان ہیں، بس دونوں آیتیں مل جاتی ہیں۔ دونوں آیتیں کون سی؟ ایک یہ وَيَكُونُ قَوْلُهُ، یہ کہ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور یہ آیہ عرش، یہ بالحقیقت یہ قول حقیقت میں پھر برہان دلیل بنے گا علی ملکہ تعالی، خدا کی بادشاہی مطلقہ پر۔ یعنی طلاب کرام، اگر اس سبحان اللہ رب العرش عما یصفون کو اس آیت کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آیہ گرامی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون خدا کی بادشاہی مطلقہ پر دلالت کر رہی ہے، دلیل بن رہی ہے۔ کما ان ملکہ وعدم مسئولیتہ برہان علی ربوبیتہ، جیسا کہ خدا کی بادشاہی اور خدا کے اوپر کسی بھی ذمہ داری کا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کے اوپر دلیل ہے۔ وبرہان علی مملوکیتہم، اور خدا یہ دلیل ہے کہ یہ تمام مخلوقات خدا کے مملوک ہیں، خدا ان کا مالک ہے۔ کما ان مملوکیتہم ومسئولتہم علی مسئولیتہم برہان علی عدم ربوبیتہم، جس طرح مخلوقات کا مملوک ہونا یعنی خدا کی ملکیت میں ہونا اور ان سے ان کے افعال کے بارے میں سوال و جواب کا ہونا، یہ دلیل بنتا ہے کہ علی عدم ربوبیتہم، کہ وہ مخلوقات رب نہیں ہیں، رب ان کا اور ہے، یہ مربوب ہیں، مالک ان کا کوئی اور ہے، یہ مملوک ہیں۔ بس فإن الفاعل الذي ليس بمسؤول عن فعله بوجه، بس وہ فاعل یعنی ایسا فاعل جس کے فعل کے بارے میں کسی بھی لحاظ سے سوال نہ کیا جائے، هو الذی، وہی فعل ہو سکتا ہے، یملک الفعل مطلقا لا محالۃ، جو فعل کا مالک ہو ہر لحاظ سے، یعنی جو فعل کا مالک ہو، مالک سے کبھی سوال نہیں ہوتا۔ والفاعل الذی هو مسؤول عن فعله هو الذی لا یملک الفعل، اور وہ فاعل جس کے سے اس کے فعل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ وہی فاعل ہوتا ہے جو اپنے فعل کا مالک نہیں ہوتا۔ الا، سوائے اذا کان ذا مصلحۃ وذا مصلحۃ، سوائے جب فعل کے اندر کوئی مصلحت ہو تو پھر سبب بنتی ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے۔ والمصلحۃ هو التي تملکہ، مصلحت ہی سبب بنتی ہے کہ وہ مصلحت اس کو مالک بنائے۔ وترفع المؤاخذۃ عنہ، اور اس فاعل سے اس کے بارے میں اس فعل ذا مصلحت کے بارے میں سوال نہ ہو، مؤاخذہ نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو۔ وگرنہ جو بھی فاعل ہے طلاب کرام عزیز، اگر فعل کا مالک نہیں ہے تو اس سے فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ فعل کیوں انجام دیا، کس مقصد کے لیے انجام دیا۔ جبکہ جو فاعل اپنے فعل کا مالک ہے اس مالک سے کبھی بھی سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یہ کیوں انجام دیا، سوال ہی نہیں بنتا۔ بس ورب العالم اور جزء من اجزائہ، بس اس پوری کائنات کا، عالم کا رب یا جزء عالم کا رب اجزاء میں سے، هو الذی یملک تدبیرہ باستقلال من ذاتہ الی ذاتہ،
بس کائنات کا رب یا کائنات کے جز کا رب وہی فاعل ہو سکتا ہے جو اس عالم کو تدبیر کر سکے، تدبیر کا مالک ہو مستقلاً، یعنی ذاتاً، لا بعطاء من غیرہ، نہ کہ خدا کی جانب سے وہ کائنات کو تدبیر کر رہا ہو جس طرح کے فرشتے کر رہے ہیں خدا کی اجازت سے، والمدبرات امرا، لہذا رب وہ بن سکتا ہے اس کائنات کا یا کائنات کے کسی حصے کا جو اس کائنات کو خلق ہونے کے بعد تدبیر بھی کر سکے بغیر کسی سہارے کے، مستقل ذات، وہ محتاج نہ ہو تدبیر میں کسی کا. بس فاللہ سبحانہ و رب العرش وغیرہ مربوب لہ، بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا عرش کا یعنی عالم کا، ملک کا، اپنی بادشاہی کا رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور غیر رب اس کے سارے خدا کے مربوب ہیں. لہو یعنی اللہ، خدا کے مربوب ہیں، اس کی مخلوق ہیں، خدا ان کو پال رہا ہے. انتہا، یہاں تک یہ بات ختم ہوئی. وحاصل، جس کا خلاصہ یہ کہ انہ غیر مسئول عن فعلہ، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خدا سے کبھی بھی اس کے بارے میں، اس کے فعل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وذالک، اور یہ ذالک کا مشارہ ہے طلاب کرام، غیر مسئول عن فعلہ، خدا سے اس کے اس فعل کے بارے میں سوال کا نہ ہونا، شاہد، دلیل ہے، شاہد و کون ہی مالکن للفعل علی الاطلاق، گواہ اس بات کا کہ خدا فعل کا مالک ہے بطور مطلق، یعنی من جمیل جہات، یعنی اس کی مالکیت میں کسی بھی قسم کی قید و شرط و جہت نہیں. وہو لیس الا رب الذی لا یفعل الا لکمال ذاتہ، اور وہ مالک نہیں ہو سکتا ہے تو وہی رب ہو سکتا ہے جو کوئی فعل نہیں انجام دیتا سوائے اس کے کہ اس کی ذات کامل ہے. یعنی فعل کا سرزد ہونا اس کے کمال ذات سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فعل کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہے، نقص و عیب نہیں پایا جاتا. وعلیہ اس بنا پہ فالفعل الصادر عن کمال ذاتہ لا یکن الا ثوابا، بس جو فعل کمال ذات سے صادر ہوگا وہ حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جب حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں سوال کی گنجائش نہیں رہتی. فلا مورد للسؤال عنہ، بس نتیجے میں عنہ ایسے فعل کے بارے میں سوال کی کوئی گنجائش اور مقام نہیں بنتا. وقال ایضا فی ضمن عبائرہ، نیز علامہ طباطبائی نے بعض عبارتوں کے ضمن میں فرمایا ہے ولا دلالت فی لفظ الآیت علی التقیید بالحکمت، فرماتے کوئی دلالت نہیں ہے اس بارے میں کہ آیت کا لفظ دلالت کر رہا ہو اس بات پر کہ حکمت کے ساتھ مقید ہو. اس فعل کے بارے میں سوال سے نہیں، اس فعل کے بارے میں خدا سے سوال نہیں ہوگا، ایسی کوئی دلالت موجود نہیں، جیسا کہ بعض نے کہا ہے. بس فکان علیہم ان یقیموا علیہ دلیلا، تو ضروری ہے کہ جو یعنی اشاعرہ نے یا جن لوگوں نے حکمت کے ساتھ مقید کیا ہے اس آیت کو، وہ دلیل قائم کریں. یہ علامہ طباطبائی کی بات موجود ہے تفسیر میزان جلد نمبر 14 صفحہ 294 سے 295 تک. وفی ہے شارح محترم فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے. اشکال یہ کہ ان الآیت مناسبۃ مع الحکمت ایضاً، کہ آیہ کریمہ حکمت کے ساتھ بھی تناسب رکھتی ہے، جس کے ملک و بادشاہی الہی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، جس سے حکمت الہی کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے. وہی تکفی، اور حکمت کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ مناسبت کافی ہے کہ لجواز حملہا علیہا، کہ آیت کو حمل کیا جانا جائز ہے علیہا حکمت پر، یا ان سے حکمت مراد لینا بھی ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وَيُؤَيِّدُ الْمَرْوِيُّ كَمَا عَرَفْتَ، اور اسی حمل کی تائید کرتی ہے وہ چیز جو روایت کی گئی ہے جیسا کہ آپ جان کر آئے. وَمِنْهَا، ان میں سے کچھ علماء وہ ہیں ذہبہ، ان میں سے کچھ وہ احتمالات ہیں ذہب الیہ بعض المحققین، جس کی جانب بعض محققین گئے ہیں. یعنی آیت کے بارے میں ایک اور احتمال ہے کہ آیت سے مراد کیا ہے. من ان المراد من الآیت الکریمۃ انہ لیس لأحد حق لمؤاخذتہ، مراد آیت کریمہ سے یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ خدا سے مؤاخذہ کر سکے. بل لہو، بلکہ خدا کے لیے ہی حق ہے کہ ان یؤاخذ غیرہ، کہ غیر خدا کا ما سوى اللہ کا مؤاخذہ کرے، حساب و کتاب کرے. وذالک واضح، اور یہ کیوں؟ خدا سے اس کے فعل کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، کسی کو حق نہیں بنتا کہ خدا سے سوال پوچھے، جبکہ خدا کے لیے حق ہے کہ دوسروں سے سوال پوچھے. یہ بات واضح ہے. کیوں؟ لأن کل موجود لیس له من الوجود الا منہ تعالی، چونکہ جو بھی موجود ہے
اس کے لیے وجود ہے ہی نہیں، اگر ہے تو خدا کی جانب سے ہے، یعنی وہ مستقل نہیں ہے وجود میں۔ جب وجود میں کوئی موجود مستقل نہیں ہے خدا کے علاوہ، تو پھر وہ کمالات میں بھی مستقل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسے ہے یعنی سب کا وجود خدا کی جانب سے ہے، تو فَلَا يَكُونُ لَهُمْ حَقٌّ عَلَيْهِ تَعَالَى، تو ان کے لیے کسی کے لیے بھی حق نہیں بنتا خدا کے اوپر، تاکہ اس حق کی بنا پہ خدا سے مواخذہ کر سکیں۔ وَأَيْضًا نیز ان اللہ تعالیٰ غنی عن الخلق، یعنی یہ بھی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے۔ جب بے نیاز ہے تو فلا یصل الیہ من مخلوق نفع، تو خدا تک مخلوقات کی جانب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ حتی یثبت لغیر حق علیہ، جب خدا کو کوئی فائدہ مخلوقات سے نہیں پہنچتا چونکہ وہ غنی مطلق ہے، جب نہیں پہنچتا تو پھر تاکہ ثابت ہو سکے غیر خدا کے لیے خدا کے اوپر حق، وَيَسْأَلَ عَنْهُ، اور غیر خدا پھر اس خدا سے سوال پوچھ سکے۔ اصل نفع ہی نہیں پہنچتا، بے نیاز ہے مخلوقات سے۔ جب بے نیاز ہے مخلوقات سے تو مخلوقات کا کوئی حق نہیں ہوتا خدا کے اوپر تاکہ اس کے بدلے میں وہ سوال پوچھ سکیں۔ کتاب مجموع معارف القرآن جلد نمبر 1 خدا شناسی کی بیس صفحہ نمبر 233۔ وحاصلہ، خلاصہ یہ کہ ان السؤال فرع الحق علیہ، خدا سے سوال کرنا، مواخذہ کرنا فرع ہے اس بات کا کہ خدا کے اوپر پہلے سے حق ہو، پھر اس حق کی وجہ سے مواخذہ اور سوال کیا جا سکے۔ وحیث انہ لا حق لغیرہ علیہ فلا مورد للسؤال عنہ تعالی، اور چونکہ غیر خدا کو کوئی حق نہیں خدا کے اوپر، اس لیے کوئی گنجائش اور مقام نہیں بنتا کہ خدا سے وہ سوال پوچھ سکیں۔ ہاذا، اس کو آپ لے لیں، وہ یمکن ان یقال، ممکن ہے یوں اس طرح بھی کہا جائے کہ ان السؤال لا یقطع بذلک، یہ سوال ختم نہیں ہوگا اذ، چونکہ لو لم یاخذ اللہ تعالی حق کل ذی حق عمن ظلم فی الآخرۃ لکان للسؤال مجال، چونکہ جب تک خدا متعال کسی بھی صاحب حق کا حق نہیں لیتا ان افراد سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ بھی لو لم یاخذ فی الآخرۃ، آخرت میں نہیں لیتا، تو یہ یہاں پہ پھر گنجائش بچتی ہے سوال کرنے کی کہ خدا کیوں نہیں ظالم سے مظلوم کا حق نہیں لے رہا، کیوں نہیں لے رہا۔ وَأَيْضًا نیز لو ادخل المطیعین فی النار والمسیئین فی الجنۃ، اسی طرح سوال مواخذہ کا بنتا ہے آخرت میں، اگر خدا اطاعت گزار بندوں کو جہنم میں بھیج دے اور گناہ گاروں کو جنت میں، اور قدم المفضل الفاضل، یا برے کو اچھے پر فضیلت دے، تو سوال مجال، یہاں پہ سوال کی پھر گنجائش رہتی ہے۔ ماننا لا حق لہم علیہ تعالیٰ، درحنا کہ مخلوقات کے لیے کوئی خدا کے اوپر حق نہیں بنتا، بس فلعل المقصود مما ذکر، شاید مقصود ان چیزوں سے جو ذکر کی یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کامل من جمیع الجہات، کہ خدا سے سوال کی گنجائش کیوں نہیں رہتی، کیوں سوال نہیں کیا جا سکتا خدا سے، چونکہ خدا کامل ہے ہر لحاظ سے۔ ولیس فی نقص و حاجت، کامل ہے یعنی خدا کے بارے میں نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ حد ہے، نہ محدودیت ہے۔ وعلے، جب ایسے ہے تو فلا مجال سوال افعال ناشئت عن کمال ذاتہ، تو پھر گنجائش نہیں رہتی کہ خدا سے ان افعال کے بارے میں سوال کیا جا سکے جو افعال پیدا ہو رہے ہیں اس کی کمال ذات سے، یعنی کمال ذات اس کے افعال کا سرچشمہ ہے۔ تو فَإِنَّمَا نَشَأَ عَنْ كَمَالِ ذَاتِهِ لَا قُبْحَ فِيهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْهُ، بس وہ افعال جو اس کی کمال ذات سے نکلتے ہیں ان میں کوئی قباحت نہیں تاکہ سوال کیا جا سکے، چونکہ قباحت ہوگی، نقص ہوگا، عیب ہوگا، محدودیت ہوگی، کوب ہوگا، تب سوال کیا جا سکتا ہے۔ جب کوب ہے ہی نہیں، چونکہ افعال کمال ذات کا سرچشمہ ہے، تو سوال ہی نہیں بنتا۔ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُسَاعِدٍ مَعَ كَلِمَاتٍ فَهْمٍ، لیکن یہ بات یہ ساتھ نہیں دیتی، مناسبت نہیں رکھتی ان کے کلمات کے ساتھ، ففہم، آپ اس کو سمجھیں بات کو۔ ومن المعلوم، اور واضح سی بات ہے کہ ان مع هذه الاحتمالات لا مجال لدعوى ظہور الآیت فی مرادہم، ان احتمالات کے ہوتے ہوئے یہ مقام نہیں بنتا کہ دعویٰ کیا جا سکتے آیا یہ جو خدا سے سوال نہیں کیا جا سکتا خدا کے افعال کے بارے میں، بلکہ مخلوقات سے خدا سوال پوچھتے، یہ مراد اشاعرہ میں
ظہور رکھتی ہو، اس کے لیے کوئی مقام نہیں رہتا۔ وَلَوْ سُلِّمَ دَلَالَتُهَا وَظُهُورُهَا فِي مَا ذَكَرُوا، ہاں اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ یہ آئے گرامی کہ دلالت و ظہور اس چیز میں ہے جس کو اشاعرہ نے ذکر کیا ہے، یعنی مراد اشاعرہ پر اگر دلالت کر بھی رہی ہو لو فورس، پہلی بات تو ہم تسلیم نہیں کرتے، جس کو ہم نے یہ ثابت بھی کیا، اگر فرض بھی کیا جائے تو فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا لَا يُنَافِي قَاعِدَةَ التَّحْسِينِ وَتَقْبِيحِ الْعَقْلِ، تو چاہیے کہ آیے کو ظہور آیے کو حمل کیا جائے ایسی چیز پر، ایسی معنی پر جو حسن و قبح عقلی کے ساتھ منافات نہ رکھتی ہو۔ بس فإن الأصل عند منافات ظواہر الآیات مع الأصول العقلیۃ البدیۃ الوجدانیۃ هو توجیہها على نحو يرفع المنافات بینہما فلا تکفر۔ بس یہ ہے کہ جو کہ آیات کا ظواہر ہے یہ منافات نہ رکھے ان اصول عقل بدیہیہ کے ساتھ جو وجدان میں بدیہی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان آیات کے ظہور کو متوجہ کیا جائے ایسی چیز کی بجانب جہاں سے اصول عقلیہ بدیہیہ کے درمیان اور ظہور آیات کے درمیان سے منافات و تضاد ختم ہو جائے۔ فلا تغفل، اس نقطے سے غافل نہ ہوں آپ۔ ھذا مضافن، اس کے علاوہ یہ ہے کہ لأن المستدلین بالآیت آیت المذکورۃ غفلوا عن الآیات المتعددۃ الکثیرۃ الدالۃ علی ثبوت تحسین و تقبیح العقلیہ نے، وہ افراد، وہ علماء جنہوں نے آیہ مذکورہ سے استدلال کیا ہے وہ غافل ہیں اصل میں باقی دیگر آیات سے، جو بہت ساری آیات ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ حسن و قبح عقلی ثابت ہے، یعنی اشاعرہ مستدلین ہیں۔ اشاعرہ نے اس آیت کو حسن و قبح عقلی کی نفی کے بارے میں دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ آغا فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں اس سے ملتی جلتی جو دلالت کر رہی ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ حسن و قبح عقلی ہے۔ لہٰذا یہ نتیجہ مستدل کے لیے تب دے سکتا ہے جب اس آیت کے ساتھ دیگر اس جیسی آیات کو بھی ملایا جائے، تب جو نتیجہ نکلے وہ قابل حجت ہے۔ طلاب اکرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون میں عرش سے مراد کیا کیا لی گئی ہے اس کو بیان کریں علامہ طباطبائی کی نگاہ میں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ بعض المحققین نے آیہ کریمہ سے مراد کیا لی ہے اور کیوں خدا سے اس کے افعال کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا ہے اور بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔